شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نیلے کپڑے میں لہسن باندھ کر دروازے پر لٹکا دینے سے گھر میں زہریلے کیڑے نہیں آتے۔ اجوائن کے ساتھ چائے بنا کر پینے سے گردوں کی پتھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر پٹھوں میں سکڑن کا مسئلہ ہو تو لہسن کا عرق بنا کر پینے سے پٹھے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر سانس لیتے وقت سینے میں خرخراہٹ ہوتی ہو تو عربی کا سالن بنا کر کھانے سے خرخراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ اگر بے خوابی کی شکایت ہو تو پکے ہوئے کیلے پر زیرہ لگا کر کھانے سے آرام ملتا ہے۔ اگر نزلہ زکام جان نہیں چھوڑ رہا ہو تو گرم دودھ میں جلیبی ڈال کر کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے منہ سے بدبو آتی ہو تو لیموں کے پتے چبانے سے منہ سے بدبو آنا بند ہو جاتی ہے۔ نیم گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ اگر بد ہضمی کا مسئلہ ہو تو خربوزے کے چھلکے چبانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کیلا کھاتے رہتے ہیں ان کی ہڈیاں بہت ہی طاقتور ہوتی ہیں۔ اگر نیند وقت پر نہ آتی ہو تو تخم ملنگے کا استعمال کریں، یہ نیند کو بہتر بناتا ہے۔ جن کو دل کا مرض ہو وہ سیب زیادہ کھائیں۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ کھل جائے گا۔ رات کے ٹائم چاول کھانے سے انسان کو نیند نہ آنے کی بیماری لگتی ہے۔ اگر نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو نیم گرم دودھ آنکھوں پر لگاؤ، نیند جلدی آ جائے گی۔ گاجر کا رس پی لو، تمہارے جسم سے زہریلے مادے ختم ہو جائیں گے۔ آدھے سر کا درد ہو تو انگور کا رس پی لو۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے انسان کا رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پھل کھانے سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ دہی میں ناریل کا تیل شامل کر کے اپنے سر پر لگاؤ، بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ جن کو خون کی کمی کا مسئلہ ہو وہ بینگن زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ جن کو کینسر کا مرض ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ گاجر کا جوس بنا کر پیا کریں۔ پٹھوں میں درد کا مسئلہ ہو تو سبز ٹماٹر کھا لو، سبز الائچی کھا لینے سے اگر سینے میں جلن ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ خربوزوں کے چھلکوں کو ابال لے اور اس پانی سے اپنا منہ دھو لے، آپ کا رنگ صاف اور گورا ہو جائے گا۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو، خشک کھانسی ختم ہو جائے گی۔ کچے بیر کھانے سے بواسیر ہوتی ہے۔ کچے سیب پر شہد لگا کر کھا لو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ زیادہ میٹھا کھانے سے بہرے پن کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کریں گے تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ دہی میں انڈا شامل کر کے لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ بار بار تھوکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے، چہرے پر خشکی ہو جاتی ہے۔ معدے میں سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ انار کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ ادرک اور لیموں کا پانی پینے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ امرود کو بھون کر اگر کھا لیا جائے تو دمے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر ذہنی دباؤ آپ کو رہتا ہو اور آپ کا دماغ تھکا تھکا ہو تو کیلے کا جوس پینا شروع کرو، آپ کا ذہن بالکل فریش ہو جائے گا۔ جس کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو وہ اپنے سر پر 4 مگز کا تیل لگایا کرے۔ اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو زیتون کے تیل کے گھونٹ پی لیں۔ اپنے منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے زیرہ بھون کر چباتے رہیں۔ توری کا پانی استعمال کرنے سے جگر صاف رہتا ہے۔
چہرے کے سیاہ تل ختم کرنے کے لیے ایلو ویرا کا پانی رات کو لگا کر سویا کریں۔ اگر مہروں میں درد ہو تو 5 دانے دار چینی اور 5 لونگ کو پیس کر 1 گرام خشک ادرک کے پاؤڈر میں مکس کریں اور 3 ہفتے روزانہ 1 چمچ روزانہ کھائیں۔ منہ کی بدبو سے چھٹکارا چاہتے ہو تو تازہ پانی میں لیموں کا رس نچوڑ کر غرارے کریں۔ رات کو بھگوئی ہوئی انجیر صبح کے دودھ میں ڈال کر پیا کرو۔ 80 سال تک جسم میں سستی اور تھکاوٹ نہ ہوگی۔ آدھی رات کے وقت اٹھ کر کچھ بھی مت کھاؤ، پیٹ پانی سے بھر جائے گا۔ رات کا کھانا نہ کھانے والا انسان جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ بے شک شیطان اس کھانے کو حلال سمجھتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ نہار مولی کھانے سے معدہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہری پیاز کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ اس وقت جگر خوف زدہ ہوتا ہے جب آپ بھاری تلی ہوئی خوراک اور فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں۔ بہت زیادہ ٹینشن لینا انسان کے معدے کو ختم کرتا ہے۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کی جائیں انہیں قبول ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر وزن کم کرنا ہے تو چائے کافی میں چینی کا استعمال کم کریں۔ ادرک کا رس اور دیسی گھی ملا کر کھانے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بانس کا مربع دن میں 3 مرتبہ استعمال کرو، آپ کا قد بہت تیزی سے بڑھے گا، آپ کی عمر بھی کم نظر آئے گی۔ ماریا کا دیور اور دیورانی ایکسیڈنٹ میں مر گئے۔ ان کا 6 سال کا بیٹا تھا جسے ماریا کے شوہر نے اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ماریا پر لگائی تھی، لیکن ماریا اس کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتی، اسے مارتی رہتی تھی۔ وہ سارا دن بھوکا گندے اور پھٹے کپڑوں میں پڑا رہتا۔ عید سے 1 دن پہلے ماریا بچوں کے ساتھ شاپنگ پر گئی تو دیورانی کے بیٹے کو یتیم خانے چھوڑ آئی اور خوشی خوشی عید والے دن بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تو اس کا بیٹا چھت پر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک صحن سے زوردار آواز سن کر وہ باہر آئی تو اس کی روح لرز گئی، کیونکہ صحن میں 7 سالہ عمر ہچکیوں سے رو رہا تھا جب ماریا کا شوہر اسے اپنے گھر لے کر آیا۔ ماریا نے بڑی تیکھی نظر سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ماریا کے شوہر نے کہا، عمر بیٹا تمہاری چچی ہی آج کے بعد تمہاری ماں ہے۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے ماریا کو پکارا اور کہا، اسے اپنے سینے سے لگاؤ، اسے تمہاری ممتا کی ضرورت ہے۔ موقع ہی کچھ ایسا تھا کہ ماریا انکار نہیں کر سکی، ورنہ دل تو اس کا بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ کسی غیر کی اولاد کو اپنے سینے سے لگائے، لیکن فواد کی بات کو وہ ٹال بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے بے دلی سے ہی اس نے عمر کا بازو پکڑا اور ذرا سا اپنے ساتھ لگا کے اس کو پیچھے کر دیا۔ اس بیچارے کے آنسو بھی خشک نہیں ہو رہے تھے۔ 3 دن میں کیسے اس کی زندگی کی کایا پلٹ کر رہ گئے۔ عمر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں باپ نے 7 سال تک خوب لاڈ اٹھائے تھے، لیکن ایک حادثے نے ساری دنیا اجاڑ کر رکھ دی، اور اپنی گاڑی میں موٹر وے پر سفر کرتے ہوئے اسلام آباد کی جانب جا رہی تھی کہ جب دھند کی وجہ سے سامنے آنے والی گاڑی کو دیکھ کر نہ سکے اور عمر کے والد سے گاڑی نہیں سنبھالی گئی۔ سامنے آنے والے ٹرک کے ساتھ بہت ہی زور سے ٹکرائی تھی۔ گاڑی ٹکراتے ہی الٹ گئی اور عمر بے ہوش ہو گیا۔ جب عمر کو ہوش آئی تو پٹیوں سے لپٹا ہوا تھا، اس کے پاس اس کا تایا بیٹھا رو رہا تھا۔ اس نے اٹھتے ہی پوچھا کہ میرے امی اور ابو کیسے ہیں تایا جی؟ یہ سن کر فواد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ اپنے بھائی اور بھوج کو کھو چکا تھا، بس بھائی کی نشانی ہی بچی تھی۔ دونوں میاں بیوی حادثے کے وقت ہی مر چکے تھے۔ جب عمر کو یہ پتا چلا تو بے تحاشا رونے لگا۔ 2 دن کے بعد ہی اس کی ہاسپٹل سے چھٹی ہوئی تھی۔ فواد کے ساتھ وہ جب گھر میں داخل ہوا تو تائی کے تیور دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ تائی کبھی بھی ماں بن کے نہیں دکھائے گی۔ اس کے تایا ابا کے بھی 3 بچے تھے، 2 بیٹے جو عمر سے بڑے تھے اور ایک بیٹی تھی عمر سے 2 سال چھوٹی تھی۔ ماریا کی شروع سے ہی اپنی دیورانی سے کبھی نہیں بنی۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کو ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا کہ اس نے فواد کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ وہ اب الگ ہو جائیں، وہ کسی کے ساتھ بھی مل کر رہنا نہیں چاہتی تھی۔ دونوں بھائیوں کے والدین حیات نہ تھے، اس لیے بڑے دکھ سے دونوں نے الگ الگ گھر لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے، لیکن دونوں کی بیویوں میں بہت ہی انبن رہتی تھی۔ والدین کے بڑے گھر کو بیچ کر دونوں نے چھوٹے چھوٹے سے گھر لے لیے تھے۔ کچھ ہی عرصہ تو فواد کا بھائی اسی شہر میں رہا، لیکن پھر اس کے بھائی کی نوکری دوسرے شہر میں لگ گئی۔ عمر اس وقت صرف 4 سال کا تھا۔
جب وہ فیصل آباد میں شفٹ ہو گیا، جب بھی اس کے بھائی کی چھٹی ہوتی وہ بیوی اور بچے کو لے کر اسلام آباد یا مری چلا جاتا۔ یہ بھی ایک ہی سفر تھا جو ان کا آخری سفر بن چکا تھا۔ عمر ہمیشہ کے لیے اپنے تایا کے گھر آ چکا تھا۔ ماریا کو دونوں بیٹے بدتمیز قسم کے لڑکے تھے۔ محلے میں بھی ان کے آئے دن ہر کسی سے لڑائی جھگڑا ہوتا، اور اب ان کے عتاب کا نشانہ عمر بن چکا تھا۔ جیسے ہی عمر گھر میں آیا تو فواد نے ایک کمرہ صرف عمر کو دیا، اور یہ بات ماریا سے ہرگز بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، فواد تمہارا بھتیجا کیا آسمان سے اترا ہے جو میرے بیٹوں کے ساتھ ایک کمرے میں سو نہیں سکتا؟ یہ کمرہ میں نے مہمانوں کے لیے خاص رکھا ہے، پورے کا پورا کمرہ صرف ایک اپنے بھتیجے کو دے رہی ہو۔ ماریا کا یہ کہنا تھا کہ فواد غصے سے گھر کو دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، تم جانتی ہو نا کہ عمر میرے بھائی کی اکلوتی اولاد تھا، اسے کسی کے ساتھ بھی کمرہ شیئر کرنے کی عادت نہیں، اور ہمارے گھر میں جب ایک ایکسٹرا کمرہ ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ماریا کو فواد کی بات چپ سی گئی۔ اس وقت وہ چپ رہی، لیکن جیسے ہی فواد آفس گیا اس نے اس دن عمر کو کھانا ہی نہیں دیا۔ اب بھی عمر کے پاؤں میں چوٹ تھی، وہ لنگڑا کر چلتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ گھڑی پر 2 بج گئے، اس کی تائی نے بھی اسے ناشتہ نہیں دیا۔ وہ بیچارہ دیواروں کو پکڑ کے سہارے لنگڑاتے ہوئے کمرے سے باہر آیا تھا۔ کہنے لگا کہ تائی اماں، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو تو دے دیں۔ یہ سننا تھا کہ ماریا غصے سے کچن سے باہر نکلی اور چیخ کر بولی، تمہارے باپ کی نوکر لگی ہوں جو تم مجھ پر حکم چلا رہی ہو؟ ارے تم مر کیوں نہیں گئے اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ نہ جانے ہمارے سینے پر مونگ دلنے کے لیے کیوں زندہ بچ گئے۔ اب تمہاری خدمت گزاری کروں، تمہیں ٹرے میں رکھ کر ناشتہ پیش کروں۔ اپنی تائی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سن کر وہ بیچارہ خاموش ہو گیا۔ لنگڑاتے لنگڑاتے ہی وہ دیوار کے سہارے سے کچن تک پہنچا۔ فریج کھول کر اس نے دودھ نکالا اور ایک گلاس میں ڈالنے لگا تو فوراً اسے ماریا کا بڑا بیٹا آیا اور دودھ کا گلاس اسے چھین لیا۔ کہنے لگا، میرا باپ کماتا ہے، اس لیے ان سب چیزوں پر ہمارا حق ہے، سمجھے؟ اس نے وہ دودھ کا گلاس پکڑا اور گٹا گٹ کر کے 2 گھونٹ میں سارا گلاس پی گیا۔ ماریا جب عمر کے پاس آئی تو بیٹے نے خالی گلاس عمر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کہنے لگا، دیکھا اماں، کماتا ہمارا باپ ہے اور کھانے کے لیے یہ بیٹھا ہے، پورا گلاس بھر کے دودھ کا پیا ہے۔ ماریا نے فوراً سے خالی گلاس عمر کے ہاتھ سے چھینا۔ کہنے لگی، خبردار، جو تم نے آج کے بعد خود سے کچھ کھایا پیا تو نکلو یہاں سے۔ عمر کہنے لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تائی اماں، میں نے کچھ نہیں کھایا، دودھ کا گلاس تو اس نے مجھ سے چھین کر پیا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ماریا نے کھینچ کے تھپڑ عمر کے منہ پہ مارا۔ کہنے لگی، جھوٹ بولتا ہے، میرے بیٹے پر الزام تراشی کرتا ہے۔ ابھی تجھے آئے ہوئے چند دن بھی نہیں ہوئے اور آتے ہی گھر میں فساد کرنا شروع کر دیا۔ خیر، ظاہر سی بات ہے، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ تمہاری ماں کو بھی تو لڑنے کا شوق تھا، اور اب تم زندہ بچ گئے ہو ہماری جان کھانے کے لیے۔ عمر یہ سن کر رونے لگا۔ ماں باپ کو تو وہ ہر وقت یاد کرتا، اپنی ماں کے بارے میں اسے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر ماریا نے اس کا کان پکڑ کر مروڑ دیا۔ کہنے لگی، خبردار، جو تم نے یہ ڈرامے بازیاں رات کو اپنے تائے کے سامنے کی، ورنہ پورا دن تم کھانے پینے کو ترستے رہو گے، سمجھے؟ اب جاؤ یہاں سے، دوپہر کے کھانے سے پہلے مجھے یہاں پر نظر نہ آؤ۔ یہ کہہ کے ماریا نے اسے دھکیل کے پیچھے کیا تھا۔ بیچارہ پہلے ہی ٹھیک سے چل نہیں پا رہا تھا، یوں دھکا کھانے پر وہ زمین بوس ہوا تھا۔ اپنی چوٹوں پر دوبارہ سے درد کی ٹیسیں اٹھی تھی۔ روتے ہوئے بڑی مشکل سے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوپہر کو ماریا نے اسے بس ایک سوکھی روٹی ہی دی تھی اور ذرا سا سالن دیا تھا۔ رات کو جب فواد آیا تو بہت سارے پھل اپنے ساتھ لے کر آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عمر پھل بہت ہی شوق سے کھاتا ہے۔ اس نے پوری ٹوکری بھری اور بھتیجے کے کمرے میں پھل رکھ دیا۔ عمر سے کہنے لگا کہ تم یہ پھل لازمی کھاتے رہنا۔ باقی کا پھل اس نے ماریا اور بچوں کو بھی دیا، لیکن ماریا کو بس وہی پھل کھٹک رہا تھا جو اس نے عمر کو دیا تھا۔ فواد عمر کے پاس بیٹھ گیا، اس کو سیب کاٹ کاٹ کے اپنے ہاتھ سے کھلایا، اس کو اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگا، تم کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارے ماں باپ نہیں، جب تک میں ہوں تمہاری تائی ہے، تمہیں کبھی بھی ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ عمر کی نظر ماریا پر پڑی۔ ماریا نے بڑے ہی خطرناک تیوروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ بیچارہ سہم سا گیا تھا، چاہتے ہوئے بھی وہ فواد کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ماریا اس کے ساتھ دن بھر کیسا سلوک کرتی ہے۔ جیسے ہی عمر کے زخم ٹھیک ہوئے، فواد اسے اسی سکول میں ڈال دیا جہاں اس کے بیٹے پڑھتے تھے۔
حالانکہ ماریا کی خواہش تھی کہ وہ ایک معمولی سے گورنمنٹ اسکول میں پڑھے، اور یہ بات اس نے فواد سے بھی کہی تھی، لیکن فواد نے اسے بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ کہنے لگا عمر میرے بچوں کی طرح ہے، وہ وہی کھائے گا جو میرے بچے کھاتے ہیں، وہ وہی پڑھے گا جہاں پر میرے بچے پڑھتے ہیں۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں اس میں اور اپنے بچوں میں کبھی بھی فرق کروں گا۔ ماریا روزانہ اسکول کے ٹیفن میں بچوں کو مزے مزے کے کھانے ڈال کر دیتی اور عمر کے ٹیفن میں پتھر ڈال دیتی تاکہ وہ وزنی لگے۔ جب وہ ٹیفن کھولتا تو آنسو بہانے لگتا۔ اسے اپنی ماں یاد آنے لگی کہ اس کے لیے صبح صبح اٹھ کر اس کی پسند کی چیزیں بنا کر ٹیفن میں ڈال دیا کرتی تھی۔ جب آف ٹائم کا وقت آیا تو وہ بھوکھا پیاسا ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس کے پاس ماریا کی چھوٹی بیٹی جو کہ ابھی 1 میں پڑھتی تھی اپنا ٹیفن لے کر اس کے پاس گئی۔ اس نے اپنا ٹیفن عمر کو دیا، کہنے لگی عمر بھائی آپ کھا لیں، مجھے بھوک نہیں۔ اس نے کہا کیوں فاطمہ، تمہیں کیوں بھوک نہیں؟ یہ تمہارا ٹیفن ہے، تم کھاؤ۔ پھر وہ عمر کے برابر میں بیٹھ گئی، کہنے لگی مجھے پتا ہے ماما نے آپ کو ٹیفن میں پتھر ڈال دیے ہیں، میں نے خود دیکھا تھا، ماما گندی ہیں، تم روزانہ میرے ٹیفن سے کھانا کھا لیا کرو، مجھے اتنی بھوک نہیں لگتی، یہ سب ضائع ہوتا ہے۔ وہ 5 سالہ بچی عمر کے لیے اپنے دل میں ہمدردی رکھتی تھی۔ عمر کے بار بار انکار پر بھی اس نے زبردستی اسے اپنا کھانا کھلایا تھا۔ اگر اس گھر میں کوئی اس کا ہمدرد تھا تو فواد کے بعد فاطمہ ہی تھی۔ ماریا اب ذرا سی بات پر عمر کو تھپڑ مارنے لگی تھی، اور عمر بیچارہ چاہ کر بھی اپنے تایا کو کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ تائی نے اسے ڈرا کر رکھا ہوا تھا۔ اگر اس نے کچھ بھی بتایا تو اس کی تائی اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گی۔ وہ تو لاڈ پیار میں پلا بڑا تھا، بچہ تھا، بھلا کہاں ان سختیوں کا عادی تھا، نہ ہی لوگوں کے سخت رویوں سے آشنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب تایا اور تائی کے علاوہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں۔ اگر وہ بالفرض اپنی تائی کے خلاف جا کر تایا کو کچھ بتا بھی دے گا تو تایا کیا کریں گے؟ اسے رہنا تو پھر بھی اسی گھر میں ہی پڑے گا۔ تایا تو سارا دن گھر سے باہر ہوتی ہیں، پھر وہ اس گھر میں سانس لینا بھی مشکل کر دیں گی۔ یہ سوچ کر عمر خاموشی سے سب کچھ سہنے لگا۔ ایک روز وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوم ورک کر رہا تھا جب اس کا بڑا کزن کمرے میں چلا آیا اور آ کر عمر سے کہنے لگا تم کیا کر رہے ہو؟ عمر نے ایک بیزار سی نظر اپنے کزن پر ڈالی اور کہنے لگا میں ہوم ورک کر رہا ہوں۔ اس کا کزن کہنے لگا چھوڑو اپنے ہوم ورک کو، پہلے میرا کام کر دو، کل اگر میں نے اپنی ٹیچر کو چیک نہیں کروایا تو مجھے مار پڑے گی اور وہ میرے پاپا کو بھی اسکول میں بلوائے گی۔ جب عمر نے یہ سنا تو یکٹک اپنے کزن کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نہیں لکھ سکتا، میرا اپنا ہوم ورک بہت زیادہ ہے۔ اس کا انکار سننا تھا کہ اس کے کزن کو غصہ آیا۔ اگلے ہی پل اس نے عمر کی کاپی اٹھائی اور پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دی، ہر ایک صفحہ پھٹ چکا تھا۔ عمر یہ دیکھ کر رونے لگا۔ عین اس وقت فواد بھی گھر میں آ چکا تھا۔ فواد کے کمرے میں پہنچنے سے پہلے ہی ماریا کمرے میں آئی اور سارا منظر دیکھ کر خود ہی کہانی گھڑ چکی تھی۔ عمر کے رونے کی آواز سن کر فواد اسے سینے سے لگا کر پوچھنے لگا۔ سامنے پھٹی ہوئی کاپی تھی۔ فواد نے غصے سے گھور کر اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا اور چلا کر کہنے لگا یہ کاپی کس نے پھاڑی ہے؟ کیا تم نے اس کی کاپی پھاڑی ہے؟ اس سے پہلے کہ عمر بول کر کچھ بتاتا فوراً ماریا بول اٹھی اور کہنے لگی کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اسے گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیں، یہ پڑھائی میں بڑا ہی نالائق ہے۔ یہی تو اس کی حرکتیں ہیں، دیکھتے ہیں ہوم ورک کرنے کی بجائے اپنی کاپیاں پھاڑ رہا ہے۔ تبھی ماریا کا بڑا بیٹا کہنے لگا میں تو اسے اس لیے ڈانٹ رہا تھا کہ تم کیوں کاپیاں پھاڑ رہی ہو، اور اب کل تمہیں ٹیچر سے الگ ڈانٹ پڑے گی۔ مگر یہ الٹا بلند آواز میں رونے لگا۔ اب کیا میں بڑا بھائی ہونے کے ناطے سے کچھ اسے سمجھا بھی نہیں سکتا؟ ماریا کا بڑا بیٹا چہرے پر انتہائی معصومیت سجا کر بولا تھا جیسے دیکھ کر فواد کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے عمر کو خود سے جدا کیا اور ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا عمر بیٹا یہ تو بڑی غلط بات ہے، آپ نے یہ کاپی کیوں پھاڑی؟ کل آپ نے ٹیچر کو کام نہیں چیک کروانا؟ میں تو آپ کو بڑا ہی اچھا سمجھتا تھا۔ اب آپ کی یہی سزا ہے کہ آپ اپنا سارا ہوم ورک نئی کاپی پر کمپلیٹ کریں گے۔ عمر کو تو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اس نے پہلے ہی اتنی مشکل سے اپنا سارا ہوم ورک لکھا تھا اور اب اپنی پوری کاپی لکھنا اس کے لیے دشوار تھا۔ سبھی اس کے کمرے سے جا چکے تھے۔ آج ماریا نے کمرے میں ہی اس کے لیے کھانا بھجوا دیا۔ اس نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا اور کاپی پر دوبارہ اپنا ہوم ورک لکھنا شروع کر دیا۔ لکھ کر اس کی انگلیوں پر چھالے بن چکے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے سامنے اپنے ماما بابا کی تصویر رکھی ہوئی تھی،
جب بھی اس کی نظر تصویر پر پڑی تو وہ سسک سسک کر رونے لگا۔ یوں ہی روتے روتے نہ جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگی۔ اس کا وجود بخار سے تپ رہا تھا۔ سکول کا وقت ہو چکا تھا مگر عمر ابھی تک باہر نہیں آیا۔ ماریا جھنجھلا کر اس کے کمرے میں گئی۔ کمرے میں آتے ہی غصے سے کہنے لگی، میں کیا تم لوگوں کی نوکر ہوں جو ناشتہ بھی بناؤں اور پھر آ کر تمہیں اٹھاؤں بھی؟ عمر کے بچے، آئندہ اگر تم لیٹ آئے تو تمہیں صبح ناشتہ بھی کرنے کو نہیں ملے گا۔ عمر ابھی تک یوں ہی میز پر سر رکھے کرسی پر بیٹھے سو رہا تھا جب ماریا آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ میں اس کے ماں باپ کی تصویر دیکھی۔ اسے تو ویسے ہی اپنی دیورانی سے چڑ تھی، اگلے ہی پل اس نے اس کے ہاتھ سے تصویر دی اور فرش پر پھینک ڈالی۔ تصویر کا فریم ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ ٹوٹنے کی آواز سن کر عمر فوراً بوکھلا کر اٹھا۔ جب نظر ماں باپ کی تصویر پر گئی تو فوراً کانچ کے ٹکڑوں سے اپنے والدین کی تصویر نکالنے لگا، مگر ایسا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ بھی زخمی ہو چکے تھے۔ مگر یہاں پرواہ کسے تھی، اس کے زخم پر مرہم لگانے والے تو اس دنیا سے ہی جا چکے تھے۔ وہ روتے سسکتے ہوئے سکول گیا تھا اور یہی دعا کرنے لگا کہ ماما پاپا، اگر آپ لوگوں نے مجھے یوں ہی چھوڑ کر جانا تھا تو مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے جاتے۔ یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا مگر ماریا کا ظلم و ستم کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ کسی طرح اسے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ فواد کے سامنے تو پھر اس کا رویہ کچھ بہتر ہوتا مگر اس کے جاتے ہی وہ جلاد بن جاتی تھی۔ بڑی عید قریب تھی اور ماریا کے تینوں بچے کئی روز سے شور مچا رہے تھے کہ ہمیں شاپنگ پر لے کر جایا جائے، ہم اپنی مرضی کی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ماریا بھی خوش تھی کہ اس اتوار کو وہ لوگ شاپنگ پر چلیں گے۔ فواد مسکرا کر کہنے لگا کہ جیسے میرے دونوں بڑے بیٹوں کی چیزیں خریدو گی ویسے ہی میرے چھوٹے بیٹے عمر کے لیے بھی خریداری کرنا۔ تو ماریا کے ماتھے پر بل تو پڑ گیا مگر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ عید کے روز فواد کو کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا۔ یہ سن کر ماریا بھی تھوڑی افسردہ سی ہوئی تھی کہ اس عید پر وہ اور فواد ساتھ نہیں ہوں گے، مگر کام بھی ضروری تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ جب وہ واپس آئے گا تو انہیں ایک لانگ ٹرپ گھمانے پھرانے کے لیے لے جائے گا۔ ماریا نے اپنے بچوں کے لیے تو شاپنگ کی مگر اس نے عمر کے لیے ایک چیز بھی نہیں خریدی۔ ایک ہفتے میں ہی اس کی حالت بدتر ہوتی گئی۔ اب تو فواد بھی کئی روز سے گھر نہیں آیا۔ عمر کی حالت تو دیکھ کر ہی لوگ سمجھتے تھے کہ اس گھر کا بیٹا نہیں بلکہ کوئی ملازم ہے۔ بکھرے بال اور چہرے پر نیل کے نشان جو کہ ماریا کے تھپڑوں کی وجہ سے پڑ چکے تھے، وہیں اس کے پھٹے پرانے کپڑے جو کہ عمر کو دھونے بھی خود ہی پڑتے تھے۔ ماریا بڑی عید اپنے میکے میں ہی کیا کرتی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو تیار کیا اور عمر سے بھی کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ عمر تو خوف زدہ تھا کہ کہیں تائی امی اسے یہی نہ چھوڑ جائے، مگر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی کہ وہ بھی سب کے ساتھ تائی اماں کے میکے جائے گا۔ وہ سب ہی عید سے ایک روز پہلے تیار ہو کر میکے جانے کے لیے روانہ ہو گئے، تبھی گاڑی جا کر ایک عمارت کے باہر رکی۔ بچے حیرت سے ماں کو دیکھنے لگے کہ یہاں پر گاڑی کیوں رکی ہے، تو ماریا مسکرائی اور کہنے لگی کہ بچوں، جہاں ہم جا رہے ہیں وہ تم لوگوں کا ننیال ہے۔ عمر کا تو وہاں پر کوئی رشتہ نہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ عید عمر اپنے ننیال والوں کے ساتھ بتائے گا۔ عمر نے یہ سنا تو حیرت اپنی تائی اماں کو دیکھنے لگا۔ جہاں تک اسے خبر تھی کہ اس کی مرحوم والدہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور اب اس کے ننیال میں کوئی بھی حیات نہیں تھا، تو پھر یہ کس ننیال کی بات کر رہی تھی؟ مگر اس کے باوجود وہ خاموشی سے ماریا کا ہاتھ پکڑ کر اترا اور ماریا اسے اپنی عمارت کے اندر لے گئے جہاں پر اس جیسے کئی بچے موجود تھے۔ وہ ایک یتیم خانہ تھا جہاں پر ماریا عمر کو چھوڑ کر واپس آ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ جب فواد واپس آئے گا تو کہہ دوں گی کہ عمر گھر سے بھاگ گیا ہے۔ بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر کہیں نہ ملا۔ اس کی شفافیت پر اس کے بیٹے تو اس کے ساتھ تھے مگر اس کی چھوٹی بیٹی کو یہ سب بہت برا لگا۔ وہ رونے لگی تھی کہ عمر بھائی کو واپس لایا جائے، مگر ماریا نے اسے بھی ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ میکے جا کر ماریا تو سب کچھ بھول چکی تھی۔ اسے تو یاد ہی نہیں تھا کہ عمر نام کا اس کا کوئی بھتیجا بھی تھا۔ عید کا روز آیا تو ہر سوگ گہما گہمی تھی اور خوشیاں تھی۔ بچے کھیل کود میں مگن تھے۔ جب اس کے دونوں بیٹے چھت پر کھیلنے کے لیے گئے، تھوڑی دیر ہی گزری کہ تبھی صحن سے چیخنے کی اور پھر بھاری چیز گرنے کی آواز آئی۔ یہ سن کر تو سب کے ہوش اڑے، فوراً بھاگ کر صحن میں آئے۔ صحن میں آ کر جو منظر دیکھا، ماریا کی تو چیخیں نکل گئے کیونکہ اس کا بڑا بیٹا چھت سے گر چکا تھا۔ اس کا سر پھٹ چکا تھا اور خون بہہ کر فرش پر پھیل رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر تو اسے سانس لینا بھی دوبھر ہو گیا۔ فوراً اس کے بچے کو اٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا۔ اس کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ فواد کو اطلاع دی گئی تو وہ سارے کام چھوڑ کر فوراً واپس چلا آیا۔
بیٹے کی حالت دیکھ کر ماریا کو جھڑکنے لگا اور کہنے لگا، تم نے بچوں کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ آخر کیوں انہیں چھت پر جانے دیا؟ فواد کی تو یہ حالت بہت ہی بری ہو چکی تھی۔ ابھی وہ ماریا سے جھگڑ ہی رہا تھا جب ڈاکٹر باہر آئے اور آ کر ان سے کہنے لگے، ہم معذرت خواہ ہیں، ہم آپ کے بیٹے کی جان نہیں بچا سکے۔ یہ سننا تھا کہ ماریا غش کھا کر گر چکی تھی۔ وہی فواد بھی سکتے کی کیفیت میں گر چکا تھا۔ انہیں تو یہ یقین بھی نہ تھا کہ عید کے موقع پر ان کا بیٹا یوں انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ان کی تو حالت ہی غیر ہو چکی تھی۔ بیٹے کو دفنا دیا گیا، مگر کئی روز تک دونوں میاں بیوی اور بچوں کو تو یقین ہی نہیں تھا کہ ان کا بڑا بیٹا انہیں چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا ہے۔ جب کچھ ہوش سنبھلا تو فواد نے آس پاس نظر دوڑائی۔ اسے عمر ان 3-4 دنوں میں کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر عمر کدھر ہے۔ اس نے جب اس سے بارے میں اس سے ماریا سے سوال کیا تو ماریا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ خود کو پیٹنے لگی، اپنے بال نوچنے لگی، کہنے لگی کہ سب کچھ اسی وجہ سے تو ہوا ہے۔ آج مجھ سے میری اپنی اولاد چھن گئی تو مجھے احساس ہوا کہ میں کس قدر ظالم ماں تھی۔ میں نے اس معصوم بچے پر کتنا ظلم کیا۔ وہ تو خاموشی سے میرا ہر ظلم، ہر بات سہتا، مگر اب خدا جانے مجھ سے میری ہی اولاد چھین لی۔ فواد پہلے تو کچھ سمجھ نہیں سکا، پھر ماریا خود ہی منہ سے بول کر سب کچھ سچ سچ بتانے لگی۔ یہ سن کر فواد کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اس نے زناٹے دار تھپڑ ماریا کے چہرے پر مارا اور کہنے لگا کہ تم نے ایسے کرنے کی جرت بھی کیسے کی؟ دیکھ لیا ہے ایک یتیم بچے پر ظلم کرنے کا نتیجہ۔ آج تمہاری اپنی اولاد ہی تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اسی روز وہ دونوں یتیم خانے گئے۔ عمر کو واپس اپنے گھر لے آئے۔ ماریا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عمر سے معافیا مانگنے لگی تو عمر نے تائی امی کو معاف کر دیا۔ یتیم خانے کے ماحول نے اس کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا تھا، مگر جب تائی امی کا پیار، فاطمہ اور بڑے بھائی کی محبت دیکھی تو دھیرے دھیرے وہ ٹھیک ہونے لگا۔ اسے یقین آ چکا تھا کہ سب کچھ بدل چکا ہے، جبکہ تائی امی کو اتنی بڑی قیمت چکانا پڑے گی، یہ اس نے کبھی اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔